تاریخ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کئی دن تک خواب دیکھتے ہیں. ایک دن خواب دیکھتے ہیں تو جانور کو ذبح کرتے ہیں, پھر خواب دیکھتے ہیں دوسری چیز کو ذبح کرتے ہیں, پھر خواب دیکھتے ہیں تیسری چیز کو ذبح کرتے ہیں. لیکن جب بار بار خواب آتا ہے, ابراہیم ایک نبی تھے, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ اعلیٰ کوالٹی کی چیز مانگتا ہے, لہٰذا وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بڑے دنوں کے بعد یہ اسماعیل ملا ہے, لگتا ہے رب اسی کو مانگتا ہے, رب کو یہی چیز درکار ہے, رب کو اسماعیل کی قربانی درکار ہے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں اور اپنے لخت جگر کو اب قربان کرنے کے لیے قربان گاہ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ انہیں نہلا دو دھلا دو, انہیں میلہ دکھانے لے جاؤں گا, انہیں پارکوں پہ سیر کرانے لے جاؤں گا. لہٰذا انہیں نہلایا اور دھلایا جاتا ہے. جب انہیں نہلایا اور دھلا دیا جاتا ہے, ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ادھر قربانی کی طرف جہاں انہیں قربان کرنا تھا وہاں چل دیتے ہیں کہ ادھر شیطان حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور انہیں ڈراتا دھمکاتا ہے, انہیں بہلاتا پھسلاتا ہے اور شیطان کہتا ہے اے حاجرہ تمہیں پتہ بھی ہے اسماعیل تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کے چلے ہیں, تمہیں تو انہوں نے کہا ہے میلہ دکھانا ہے, لیکن میلہ دکھانا نہیں ہے, اصل تو وہ ان کی جان لینے چلے ہیں, انہیں قربان کرنے چلے ہیں. جب یہ بات شیطان کی طرف سے آتی ہے تو حضرت حاجرہ پوچھ دیتی ہے بتاؤ تو صحیح کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ شیطان کہتا ہے ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. اس پہ حضرت حاجرہ سجدہ شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ابراہیم آپ نے ہم سے چھپایا ہی کیوں؟ اگر آپ بتا دیتے اسے اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے تو اسے تو اور لاڈ و پیار سے میں نہلاتی دھلاتی اور بڑے ارمان سے اسے تیار کرتی. یقیناً وہ ماں ایسی تھی جو پاکیزہ تھی, وہ ماں ایسی تھی جو دین کو جانتی تھی, وہ ماں ایسی تھی جو قربان کو جانتی تھی, قربانی کو جانتی تھی, وہ ماں ایسی تھی جو واقعی فرما بردار تھی, جس کے اندر اطاعت اور جس کے اندر فرما برداری رگ و ریشے میں بھری ہوئی تھی. اس لیے وہ کہتی ہے اے شیطان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل میرے پاس ہے, اگر سینکڑوں اسماعیل ہوتے ہر ایک کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتا. لہٰذا اب شیطان دیکھتا ہے یہاں تو کوئی چکر نہیں چلا, اب شیطان اسماعیل کے پاس پہنچتا ہے. شیطان جب اسماعیل کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے اسماعیل تیرا باپ تجھے میلہ دکھانے نہیں لے جا رہا ہے بلکہ تجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے, تجھے قتل کرنے لے جا رہا ہے. تیری آج کلنگ ہوگی, تیری آج ہتیا ہوگی. تو اسماعیل علیہ السلام کو غصہ آتا ہے اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام سے اجازت لی گئی تھی, اسماعیل علیہ السلام سے پرمیشن لی گئی تھی. اسماعیل علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے لخت جگر میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تیری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا ابو جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اس میں دیر نہ کیجئے, اسے پورا کیجئے, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یہاں ایک اور نقطہ ملتا ہے کہ وہ کیسے اسماعیل تھے, ان کی تربیت کیسی ہوئی تھی, کس چیز کے سائے میں ان کی تربیت ہوئی تھی کہ انہوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا, انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا, انہوں نے کوئی مصلحت پسندی سے کام نہیں لیا, انہوں نے کوئی لاجک تلاش نہیں کیا, بلکہ انہوں نے رب کی فرما برداری دکھائی ہے, انہوں نے رب کی اتباع پہ عمل کیا ہے. اگر آج ہم جیسے نوجوان ہوتے تو فوراً کہتے ابو سے کہتے ابو کیا عقل وقل ہے یا نہیں ہے, یا آپ سٹیا گئے ہیں, یہ کیسی عبادت ہے کہ اللہ کے راستے میں قربان کیا جائے, یہ کیسی عبادت ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے, اللہ کو قتل کر کے مجھے قتل کر کے کیا ملے گا. لیکن نہیں, اسماعیل کی جو تربیت ہوئی تھی, ایک نبی جو اس وقت کی نبی ماں جو صالحہ تھی, تقیہ تھی, ان کے زیر سایہ ہوئی تھی, اور ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے ان کے زیر سایہ تربیت ہوئی تھی, اور ان کی تربیت نے یہ سکھایا تھا کہ لاجک نہیں چلے گا, فلسفہ نہیں چلے گا, حکمت نہیں چلے گی, مصلحت نہیں چلے گی, اگر چلے گی اتباع چلے گی, فرما برداری چلے گی, رب کی رضا چلے گی, رب کا